کوئی اگر یہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے، معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ صحابی پھر سے آتے ہیں، پھر سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی بازی میں نماز نہ پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑھی تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ کیا مانی نہیں جائے گی۔ میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ اور آگے بڑھو، یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا۔ شیرشاہ وادیوں کا علاقہ ہے، بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے ایریا میں، شادیاں آپ کر رہے ہیں، بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں، شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے، لاکھوں لاکھوں روپے جہیز لیا جا رہا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرشاہ وادی قوم اہل حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہماری پوری قوم اہل حدیث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیاہ میں کیوں نہیں پڑھتے اور قرآن کی اس آیت کو اپنے شادی بیاہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او لوگو میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، میرا نبی شادی بیاہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہر سال جہیز کے اوپر تقریریں ہو رہی ہیں مگر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ غریب باپ بیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرے، یا وہ بیچارہ صبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا۔ 30 سال کی غریب لڑکی آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہے۔ آج غریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و آبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی لمٹ کو کراس کر رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اگر وہ غریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی، آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا، آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا، مگر معاف کیجئے گا آپ کے شادی بیاہ میں رسم و رواج کی جو لمبی لسٹ ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نہیں مولی صاحب
صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے۔ میرے نبی تو دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں۔ انسانیت کے کندھوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھیں، جو زنجیریں تھیں، اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حقیر مانتے تھے۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو کلنک مانا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی، او بیٹی والو، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی کلنک نہیں ہے، بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے، بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے، بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے، تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے، وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے، بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے۔ سن لو، اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے، کان کھول کر کے سن لے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ترمذی کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا۔ میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ۔ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ لڑکا مولوی ہے، لڑکا حافظ ہے، 5-10 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، ہماری بیٹی کو عیش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے، دینداری کو آپ قربان کریں گے، کب تک آپ ایسا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، اور معاف کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی، کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کوئی بہت بڑی پراپرٹی نہیں تھی، بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا، اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاؤ تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ، اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا۔ اللہ کے رسول نے
اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی، جو پیسے والے نہیں تھے، جو بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت دولت مند نہیں تھے، مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، دیندار تھے اور نبی کے چہیتے تھے، نبی کے لاڈلے تھے۔ نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ